اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ذبح کے صحیح طریقہ اور اس وقت دعا پڑھی جانے والی دعاؤں کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کرنا ایک عظیم سنت ہے، اور قربانی کے علاوہ بھی جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس میں بھی کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو آج بیان کی جائیں گی۔ تو ذبح کرتے ہوئے سب سے پہلے جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو اسے قبلہ رو لٹایا جائے، اور اسے قبلہ رو لٹانے کے بعد اس کی ٹانگیں باندھ لی جائیں تاکہ جب اس کے اوپر چھری پھیری جائے تو تکلیف کی وجہ سے اس کی کوئی ٹانگ انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ نمبر 2، تیز دھار آلے کے ساتھ، تیز دھار چھرے کے ساتھ اسے ذبح کیا جائے تاکہ اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ایک سیاہ مینڈے کو لانے کا حکم دیا اور اس کی قربانی کرنے لگے تو حضور نے فرمایا عائشہ چھری لے آؤ اور اسے تیز کرو۔ تو اس میں تیز دھار چھری کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر ذبح کرنے میں سنت یہ ہے کہ انسان کو اگر ذبح کرنا آتا ہو تو بذات خود ذبح کرے، اور اگر نہیں آتا تو کم از کم وہاں موجود رہے۔ اور پھر جب جانور کو لٹا دیا جائے تو جانور کو قبلہ رو کرنے کے بعد خود بھی قبلہ رو ہو کر یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جب ذبح کرنے لگے تو پڑھے اللہم منکا و لکا بسم اللہ واللہ اکبر۔ پھر ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ 4 رگوں سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ 4 رگیں کاٹی جائیں، ایک حلقوم یعنی سانس کی نالی، ایک مری یعنی خوراک کی نالی، اور 2 رگیں جنہیں وادہ جان کہتے ہیں یعنی جن سے خون بہتا ہے، خون کی 2 رگیں، یہ 4 رگیں کاٹی جائیں۔ اگر چاروں کٹ جائیں تب بھی حلال، اور اگر 3 کٹ جائیں یعنی اکثر کٹ جائیں تب بھی حلال ہے، لیکن 4 رگوں سے تجاوز نہ کریں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات قصاب یہ کرتے ہیں کہ وہ حرام مغز پہ بھی چھری مارتے ہیں جس سے جانور جو ہے وہ فوری ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کا خون مکمل طور پہ نہیں نکلتا، یا بعض اوقات مکمل گردن اتار دی جاتی ہے۔ تو ایسا کرنا جانور کو بے جا تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا ہے، اس لیے جتنا شرعاً حکم ہے ذبح کرنے کا اس کے بعد ہاتھ کو روک لیا جائے۔ پھر جب ذبح ہو جائے جانور تو پھر یہ دعا پڑھے اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔